You are watching تحریک دعوت فکر نیوز۔ تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ عید میلاد مبارک۔ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ نعرہ لگانا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک دعوت فکر نیوز کے ساتھ میں ہوں وقار احمد سروری قادری۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائن۔ آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے۔ 12 ربیع الاول یوم ولادت سرکار دو عالم سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور 31ویں شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کی صدارت میں اور تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی کا انعقاد۔ محفل میلاد میں ملک بھر سے کثیر تعداد میں مرد و خواتین عاشقان رسول کی شرکت۔ تحریک دعوت فکر کے مرکزی دفتر لاہور میں مجلس شورا کا اہم نوعیت کا اجلاس محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامات اور تیاریوں کے متعلق ممبران کو بریفنگ کے ساتھ ساتھ اہم ڈیوٹیاں تفویض۔ محفل میلاد بسلسلہ عید میلاد النبی کی تیاریوں کے سلسلہ میں خانقاہ سلطان العاشقین میں جنرل کونسل کے اجلاس کا انعقاد۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ عید میلاد النبی میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے تحریک دعوت فکر کی مرکزی رابطہ کمیٹی کے ملک گیر دورے، مریدین اور عقیدت مندوں میں دعوت نامے تقسیم۔ 23 اکتوبر بروز ہفتہ تحریک دعوت فکر کا یوم تاسیس جوش و جذبے اور عقیدت سے منایا گیا۔ ملک بھر میں تحریک دعوت فکر کے دفاتر میں تقریبات کا اہتمام۔ تحریک دعوت فکر کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کی زیر صدارت مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین میں ہفتہ وار محفل نور مصطفیٰ کا انعقاد، نہ صرف پاکستان میں بلکہ براہ راست نشر ہونے کی بنا پر بیرون ممالک میں بھی یکساں مقبول۔ ناظرین، یہ تھی ہیڈ لائنز، خبروں کی تفصیل ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر فکر محمدی کی واحد ترجمان جماعت تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول 1443 ہجری بمطابق 19 اکتوبر 2021 بروز منگل مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں شاندار محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد مصطفیٰ کی صدارت سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور 31ویں شیخ کامل بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس نے فرمائی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام سلسلہ سروری قادری کے امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کی صدارت میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوا۔ آپ مدد اللہ الاقدس کی پنڈال میں آمد پر گھوڑوں کا رقص پیش کیا گیا، جبکہ حاضرین محفل نے نعروں اور گلپاشی سے آپ مدد اللہ الاقدس کا پرتپاک استقبال کیا۔ محفل انتظامیہ کی جانب سے اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ محفل میں موجود سینکڑوں خواتین بھی باپردہ طریقے سے محفل کے تمام مناظر دیکھ سکیں۔
سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس نے مسند صدارت سنبھالی۔ منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے۔ تلاوت قرآن مجید سے محفل کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نذرانے پیش کیے گئے۔ پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان صاحب نے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ فضیلت یعنی فقر محمدی کے موضوع پر جامع بیان حاضرین کے گوش گزار کیا۔ سلطان محمد عبداللہ اقبال صاحب نے جشن عید میلاد النبی کے بابرکت روز سلطان الفقر پبلیکیشنز کے زیر اہتمام شائع ہونے والی کتاب سیلیبریشن آف مولد النبی کی رونمائی کروائی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کتاب سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ حقیقت عید میلاد النبی کا انگریزی ترجمہ ہے۔ حسب روایت اس 12 ربیع الاول کے پرمسرت موقع پر بھی سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس نے راہ فقر میں استقامت و ثابت قدمی سے چلنے والے خوش نصیب طالبان مولا کو اسم محمد عطا کیا۔ سلطان حافظ محمد ناصر مجید صاحب نے ختم شریف پڑھا اور جامع دعائے خیر کروائی، جس کے بعد آقائے دو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا گیا۔ نماز ظہر کی باجماعت ادائیگی کے بعد سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس نے فردن حاضرین محفل سے ملاقات فرمائی، جس کے بعد حاضرین محفل نے شعبہ لنگر کی جانب سے تیار کیا گیا لنگر تناول کیا۔ محفل کے اختتام پر کثیر تعداد میں مرد و خواتین طالبان مولا نے سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کے دست مبارک پر بیعت ہو کر ذکر یاہو اور تصور اسم اللہ ذات کی نعمت حاصل کی۔ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کے تعاون سے بیرون ممالک مقیم مریدین اور عقیدت مندوں کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی کے دلکش مناظر فیس بک اور انسٹاگرام پر براہ راست نشر کیے گئے۔ سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس نے تحریک دعوت فقر کی انتظامیہ اور تمام شعبہ جات کو محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی کے شاندار اور کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ کیمرہ مین عظیم یونس کے ساتھ میں ہوں احسن علی سروری قادری، تحریک دعوت فقر نیوز، لاہور۔ 5 اکتوبر 2021 بروز منگل رات 8 بجے تحریک دعوت فقر کے انتظامی دفاتر خانقاہ سروری قادری لاہور میں مجلس شورا کا اہم نوعیت کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر تحریک دعوت فقر جناب عبد الرحمان سروری قادری نے کی، جس میں ملک بھر سے ممبران نے شرکت فرمائی۔ اجلاس کا ایجنڈا محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی کے انتظامات اور تیاریوں کے متعلق ممبران کو بریفنگ دینے کے ساتھ ساتھ اہم ڈیوٹیاں تفویض کرنا تھا۔ محفل میلاد کو ہر لحاظ سے کامیاب بنانے کے لیے ایک پہلو پر تفصیلی بحث ہوئی اور ممبران مجلس شورا نے اپنی بہترین آراء سے انتظامیہ کمیٹی کو آگاہ کیا۔ 9 اکتوبر 2021 بروز ہفتہ شام 6 بجے مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں جنرل کونسل تحریک دعوت فقر کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت صدر جنرل کونسل عثمان صادق سروری قادری نے کی۔ اجلاس میں تلاوت کا شرف حمزہ ادریس سروری قادری نے حاصل کیا۔ صدر جنرل کونسل عثمان صادق نے حاضرین کو اجلاس کے ایجنڈے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اجلاس کا مقصد محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ عید میلاد النبی کے حوالے سے لائحہ عمل تشکیل دینا ہے۔ صدر جنرل کونسل نے سابقہ محافل میں طالبان مولا کے تعاون اور شرکت کو سراہتے ہوئے اس بار پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ڈیوٹی کرنے اور محفل کو کامیاب بنانے کے لیے کوششوں پر زور دیا۔ اجلاس کے دوران مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس نے شرکائے اجلاس سے خصوصی خطاب فرماتے ہوئے انہیں محفل پاک کی عظمت اور اس کی ظاہری و باطنی برکات سے روشناس کروایا اور ساتھ ہی ان کے توسط سے تمام مرد و خواتین مریدین کو محفل میں شرکت کی تاکید بھی فرمائی۔ شرکائے اجلاس نے مکمل توجہ سے تمام تر کارروائی ملاحظہ کی اور ہمیشہ کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منانے کا عزم ظاہر کیا اور اپنی مفید آراء سے صدر جنرل کونسل عثمان صادق سروری قادری اور جنرل سیکرٹری
جنرل کونسل راشد گلزار سروری قادری کو آگاہ کیا۔ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ عید میلاد النبی میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے مجلس خلفاء اور تحریک دعوت فکر کی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے ملک بھر میں دعوتی پیغامات ارسال کرنے اور مریدین کو محفل میں شرکت کی ترغیب دلانے کے لیے رابطوں کے عمل کو تیز رفتاری سے آگے بڑھاتے ہوئے ملک کے مختلف علاقوں میں وفد روانہ کیے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ عید میلاد نبی میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے مجلس خلفاء اور تحریک دعوت فکر کی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے ملک بھر میں دعوتی پیغامات ارسال کرنے اور مریدین کو محفل میں شرکت کی ترغیب دلانے کے لیے رابطوں کے عمل کو تیز رفتاری سے آگے بڑھاتے ہوئے مختلف قافلے روانہ کیے گئے۔ اس سلسلہ میں پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان صاحب کی سربراہی میں وفد 3 روزہ دورے پر ڈسکا، مگو کما اور جنڈو ساہی گیا، جہاں مختلف پیر بھائیوں سے ملاقات کے دوران انہیں محفل میں شرکت کے دعوت نامے دیے گئے۔ شبہ دعوت کے نگران ارشد رمضان سروری قادری بھی وفد کے ہمراہ تھے۔ امدال، پنڈی گیپ، ضلع اٹک، راول پنڈی، اسلام آباد، بڑوڑ، ضلع گجرات، کالا گوجرا، جیلم کے علاقہ جات میں دعوتی پیغامات کی ذمہ داری سلطان حافظ محمد ناصر مجید صاحب کی زیر نگرانی میں وفد نے ادا کیے۔ علاوہ ازیں نائب صدر تحریک دعوت فکر فیضان یاسین سروری قادری اور ممبر شبہ دعوت و تبلیغ ذوالفقار علی شاہ سروری قادری نے پاک پتن، ہرون آباد، بہاڑی، بہاولپور، خانپور، رحیم یار خان، صادق آباد، میاں چنو، کارا، رینالہ خورد اور پتوکی کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران تمام مریدین اور عقیدت مندوں میں دعوت نامے تقسیم کیے گئے اور انہیں محفل میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ جنرل سیکرٹری تحریک دعوت فکر ڈاکٹر عبداللطیف سرفراز سروری قادری کی ہمراہی میں رمضان باہو سروری قادری اور قدیر اقبال سروری قادری نے بچیانہ منڈی، جڑانوالا، ننکانہ صاحب، فیصل آباد اور اس کے گرد و نواح کے دورے کر کے مریدین کو محفل میں شرکت کی دعوت دی۔ کیمرہ مین حافظ یوسف سروری قادری کے ساتھ محمد راشد گلزار سروری قادری، تحریک دعوت فکر نیوز، لاہور۔ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی کے کامیاب انعقاد کے پس پردہ تحریک دعوت فکر کے ہر شعبے کی انتھک محنت کار فرما ہے۔ شعبہ جات نے محفل کی تیاریوں میں کس طرح اپنا کردار ادا کیا اور سلطان العاشقین مدد ذیلہ الاقدس کی مبارکباد کے مستحق بنے، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی گلی گلی، شہر شہر خوشیوں کا سما ہوتا ہے۔ عاشقان رسول چھوٹے بڑے پیمانے پر محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ تحریک دعوت فکر دنیا بھر میں فکر محمدی کی واحد ترجمان جماعت ہے جو ہر سال انتہائی شاندار اور عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتی ہے۔ رواں سال بھی محفل کے کامیاب انعقاد کے لیے تحریک کے ہر شعبے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مجلس شورا اور جنرل کونسل کے اجلاس منعقد کیے گئے تاکہ ممبران کی بہترین آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام کو احسن طریقے سے سر انجام دیا جا سکے۔ مرکزی رابطہ کمیٹی نے محفل سے 2 ہفتے قبل ملک گیر دوروں کا آغاز کر دیا، جن کا مقصد بانیوں سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر کی جانب سے جاری کردہ دعوت ناموں کو علاقائی سرپرستوں کو توسط سے ہر مرید تک پہنچانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شعبہ سوشل میڈیا نے بھی 1 ربیع الاول سے تمام سوشل فورمز پر محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیاب تشہیری مہم چلائی، جس کی بدولت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں عاشقان رسول تک محفل میں شرکت کا پیغام پہنچایا گیا۔ شعبہ ڈیجیٹل پروڈکشن نے جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے بہترین نعتیں اور کلام اقبال کی ویڈیوز تیار کی، جنہیں یوٹیوب، ڈیلی موشن، فیس بک، انسٹاگرام اور تحریک کے ویب ٹی ویز پر اپلوڈ کیا گیا۔ شارٹ ویڈیو ونگ نے ٹک ٹاک، لائک کی، سنیک ویڈیوز اور یوٹیوب شارٹس جیسے سوشل فورمز کے لیے خوبصورت نعتیں اور محفل میں شرکت کے لیے بہترین اور دلکش انداز میں شارٹ ویڈیوز تیار کی، جنہیں بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ ادھر مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں محفل کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری رہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ محفل کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب تھا جہاں زیادہ سے زیادہ افراد کی گنجائش ممکن ہو اور ہر آنے والے شخص زیر تعمیر مسجد زہرا میں جاری ترقیاتی اور تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لے سکے۔
ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد زہرا کے صحن میں پنڈال سجانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ممبران مجلس شورا اور جنرل کونسل نے انتظامیہ کمیٹی کے ہمراہ پنڈال کے لیے منتخب شدہ جگہ کا جائزہ لیا اور اپنی آراء سے آگاہ کیا۔ ممبران کی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے نگران خانقاہ سلطان العاشقین اور دیگر خانقاہ نشین مریدین کے تعاون سے وسیع و عریض پنڈال کی جگہ اور پنڈال تک آنے والے راستے کو صاف ستھرا اور ہموار بنایا گیا۔ محفل میں شرکت کرنے والوں کے لیے پارکنگ کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ پنڈال کی بائیں جانب سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کے گھوڑوں کا عارضی استبل تیار کیا گیا تاکہ شرکائے محفل بآسانی اپنے مرشد کریم کے گھوڑوں کی زیارت کر سکے۔ محفل سے ایک روز قبل 11 ربیع الاول بمطابق 18 اکتوبر 2021 بروز سوموار پنڈال کی تیاریوں کا بیشتر کام مکمل کر لیا گیا۔ خواتین کی پنڈال تک باپردہ طریقے سے رسائی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خصوصی داخلی اور خارجی راستے تشکیل دیے گئے۔ بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس اور نائب سرپرست تحریک دعوت فکر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب انتظامی اموار کا جائزہ لینے کے لیے 11 ربیع الاول بمطابق 18 اکتوبر 2021 بروز سوموار مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں تشریف فرما ہو چکے تھے۔ آپ مدظلہ الاقدس نے اپنے دیگر خلفاء کے ہمراہ محفل کا ایک ایک انتظام کا بغور جائزہ لیا اور انتظامیہ کمیٹی کے حوصلہ افزائی کی۔ پنڈال کے داخلی دروازوں کے ساتھ ہی فری میڈیکل کیمپ نصب کیا جس پر ماہر امراض دل ڈاکٹر شکیل احمد سروری قادری نے فرائض سر انجام دیے۔ میڈیکل کیمپ کے ساتھ ہی تحریک دعوت فکر کے شعبہ سوشل میڈیا کی جانب سے فری کیمپ بھی لگایا گیا جہاں شرکائے محفل کو تحریک دعوت فکر کے شعبہ سوشل میڈیا میں شمولیت اور اس کی افادیت سے متعلق مفت رہنمائی فراہم کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان الفقر پبلیکیشنز نے شاندار بک سٹال نصب کیا جہاں جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں تمام کتب 50% کی رعایتی قیمت پر دستیاب تھیں۔ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے سلطان الفقر پبلیکیشنز نے تحریک دعوت فکر کے نام، لوگو اور ویب سائٹ سے مزید دیدہ زیب مگ، بال پوائنٹس، کی چین، بیج اور پوسٹر بھی تیار کروائے جو حاضرین محفل کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اس کے علاوہ سٹال پر خوبصورت ٹوپیاں بھی رعایتی قیمت پر دستیاب تھیں۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز کا سٹال خواتین کی جانب بھی لگایا گیا تھا تاکہ خواتین بھی خصوصی رعایتی آفر سے مستفید ہو سکیں۔ سلسلہ سروری قادری اور تحریک دعوت فکر کی روایت ہے کہ تمام چھوٹی بڑی محافل میں شرکاء کے لیے وسیع و عریض اور شاندار لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے محفل میلاد میں شرکت کرنے والے مرد و خواتین کے لیے شعبہ لنگر کی جانب سے وسیع و عریض اور بہترین لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ اس ضمن میں شعبہ لنگر نے کئی روز قبل ہی بکروں کی خریداری مکمل کر لی تھی۔ شرکاء کی کثیر تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے شعبہ لنگر اور پکوائی ٹیم نے صبح سویرے ہی پکوائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ لنگر کے اختتام پر حاضرین محفل میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشنز کے تعاون سے یہ عظیم الشان محفل نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں براہ راست نشر کی جانی تھی، اس لیے تقریب میں حصہ لینے والے قاری اور نعت خوان حضرات کے لیے کئی بار ریہرسل کے عمل کو یقینی بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشنز کی تمام ٹیم بلا تعطل نشریات کو یقینی بنانے کے لیے 10 ربیع الاول اتوار کے روز ہی مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں موجود تھی۔ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشنز کی تعاون سے محفل کو فیس بک اور انسٹاگرام پر براہ راست نشر کیا گیا۔ کیمرہ مین فہد شہزاد کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان محبوب سروری قادری۔ دیکھتے رہیے تحریک دعوت فکر ٹی وی۔ 23 اکتوبر بروز ہفتہ تحریک دعوت فکر کا 12واں یوم تاسیس جوش و جذبے سے منایا گیا۔ بانیوں سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور سلسلہ سروری قادری کے امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظلہ الاقدس نے اس موقع پر کیک کاٹا اور حاضرین سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمایا
کہ تحریک دعوت فقر دنیا بھر میں فقر کا پیغام پھیلانے والی واحد جماعت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ تحریک دعوت فقر ہی دنیا بھر میں فقر کا پیغام پھیلانے والی واحد جماعت رہے۔ ملک بھر میں تحریک دعوت فقر کے دفاتر میں یوم تاسیس کے موقع پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور کیک کاٹے گئے۔ ان تقریبات میں تحریک دعوت فقر کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کے مشن میں ان کے شانہ بشانہ کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک دعوت فقر کی بنیاد سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس نے 23 اکتوبر 2009 کو رکھی تاکہ منظم انداز میں فقر کا پیغام دنیا بھر میں پھیلایا جا سکے۔ تحریک دعوت فقر کے تحت مختلف شعبہ جات کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں سلطان الفقر پبلیکیشنز، سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن، انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ، ویب سائٹس ڈیولپمنٹ ونگ سر فہرست ہے۔ یہ تمام شعبہ جات سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی زیر نگرانی اور تحریک دعوت فقر کے جھنڈے تلے دن رات پیغام فقر کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اور اب بات کریں گے تحریک دعوت فقر کی جانب سے ہر خاص و عام بالخصوص نوجوان نسل کی اخلاقی و باطنی تربیت کے لیے شروع کیے جانے والے ایک انتہائی مؤثر اور کامیاب اقدام کی۔ تحریک دعوت فقر کے بانی و سرپرست اعلیٰ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس پیغام فقر کو ہر سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بے شمار انقلابی اقدامات سر انجام دے چکے ہیں۔ مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین میں ہفتہ وار محفل نور مصطفیٰ کا انعقاد بھی اسی کاوش کی ایک کڑی ہے، جسے نہ صرف پاکستان بلکہ براہ راست نشر ہونے کی بنا پر بیرون ممالک میں بھی یکساں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین بمقام رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں محافل نور مصطفیٰ کا شاندار انعقاد ہوا، جس میں ملک کے قرب و جوار سے کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ محافل کا آغاز نماز ظہر کی باجماعت ادائیگی کے بعد ہوا۔ محفل نور مصطفیٰ کی سب سے نمایاں خصوصیت سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی زیر نگرانی و سرپرستی عوام الناس کے مابین راہ فقر کے پیچیدہ موضوعات پر آگہی اجاگر کرنا ہے۔ 3 اکتوبر 2021 کو منعقد ہونے والی محفل نور مصطفیٰ میں پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمن صاحب نے قرآن و احادیث کی روشنی میں خانقاہ کی ضرورت، اہمیت اور فضیلت بیان کی، جبکہ 10 اکتوبر 2021 کو منعقد ہونے والی محفل نور مصطفیٰ میں شعبہ دعوت کی جانب سے انسان کے مقصد حیات یعنی معرفت الہی کے موضوع پر جامع بیان حاضرین کے گوش گزار کیا گیا۔ ملکی و غیر ملکی حاضرین محفل کے جان، مال، رزق، کاروبار میں برکت اور مشکلات و تکالیف سے نجات اور تمام جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ محفل کے اختتام پر سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس نے تمام حاضرین محفل سے فرداً ملاقات فرمائی اور خوش نصیب طالبہ نے مولا کو بیعت فرما کر ذکر یاہو اور تصور اسم اللہ ذات عطا فرمایا۔ حسب روایت حاضرین محفل کے لیے تیار کردہ خصوصی لنگر پاک سے ان کی توازو کی گئی۔ سلطان الفقر ڈیجیٹل پروڈکشن کے تعاون سے اس ببرکت محفل کو فیس بک اور انسٹاگرام پر براہ راست نشر کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد احسان سروری قادری کے ساتھ ناصر مجید سروری قادری، تحریک دعوت فقر نیوز لاہور۔ ناظرین، یہ تھی تحریک دعوت فقر نیوز اکتوبر 2021۔ اپنی قیمتی آراء ہم تک پہنچانے کے لیے ہمیں ڈی ایم کیجیے انسٹاگرام @tehreekdawatfaqr.official پر۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تحریک دعوت فقر ٹی وی۔ اللہ حافظ۔